یہ قوم ناپ تول کی کمی کے مرض میں مبتلا تھی. پیسہ پورا لیتی تھی، تول کم دیتی تھی. اس قوم کے درمیان دعوت و اصلاح کے لیے مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. بہت سارے لوگوں نے توبہ کی، آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے. قوم کے بڑے لوگوں کا ریئیکشن 9ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قوم کے بڑے لوگ ملا بولتے، ملا کہتے بھری ہوئی چیز کو. مثلا اس گلاس کو پانی سے بھر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ملأ الکاس یا ملأت الکاس، یعنی پیالہ بھر گیا ایسا. تو جو پیسے سے بھرے ہوتے ہیں ان کو عربی میں ملا بولتے ہیں. مالدار لوگ، دولت مند لوگ. انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہو اور تم بھی اے شعیب، کان کھول کر سن لو، تم دونوں کے لیے 2 باتیں ناگزیر ہیں. ایک تو یہ کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دین میں آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں لوٹ آؤ. اور دوسری صورت یہ ہے اگر تم نے اپنا یہ موقف، اپنا یہ سٹینڈ نہیں چھوڑا تو لنخرجنک، یہاں اپنے گاؤں سے تم کو نکال باہر کریں، یہاں رہنے نہیں دیں. 2 ہی صورتیں، یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں پہلے بھی جبر کے معاملات تھے. اب بتائیے، ایک شخص کو اپنی قوم کا مذہب باطل اور فاسد دکھائی پڑتا ہے اور وہ اپنی قوم کے مذہب پر قائم نہیں رہنا چاہتا، اس مذہب سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا، تو اگر اس کو اس باطل مذہب پر قائم رہنے کے لیے زور دیا جائے تو پھر آزادی فکر کہاں رہ جاتی ہے؟ آج لوگ آزادی فکر کے نام پر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی سلمان رشدی نے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آزادی رائے ہے، آزادی فکر ہے. ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بات سوچ سکے، ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکے. اگر اس پر قدغن لگا دی جائے، اس پر پابندی اور ریسٹرکشنز لگا دی جائیں تو پھر آزادی فکر اور رائے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے، جو انسان کا پیدائشی حق ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی قوم کے باطل مذہب سے وابستہ نہ رہنا چاہے تو اس کو اسی باطل مذہب کے اوپر جبرن قائم رکھنا یہ در حقیقت آزادی فکر و رائے کے خلاف ہے. بات تو یہ. اور دوسرے یہ کہ مذہب کا معاملہ اعتقاد سے متعلق ہوتا ہے اور اعتقاد کے سلسلے میں، دل کے سلسلے میں جبر
عقل کی میزان میں، عقل کے ترازو میں، عقل کی کسوٹی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بھئی معاملہ اعتقاد کا ہے، اور اعتقاد میں جبر یہ تو عقل کے بھی منافی ہے، لہذا اعتقاد کے معاملے میں جبر عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، عقلی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں۔ قوم کے اس دھمکی کے جواب میں حضرت شعیب اور ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہم لوگ دعوت توحید نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے، اور ہم جو دعوت توحید کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ یعنی یہ کہہ دینا ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں غرور اور کبر کا شائبہ پایا جائے، تو انہوں نے معاملہ اللہ کی مشیت پر ڈال دیا کہ اللہ کی توفیق اگر ہوگی تو ہم دعوت توحید کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں، چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے۔ لوگوں نے توحید کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دولت، جاہ اور اقتدار یہ انسان کو استکبار اور غرور کی نفسیات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دولت یعنی پیسہ آدمی کے پاس بہت ہو، جاہ کا مطلب عہدہ کوئی ہو، اور اقتدار سی ایم ہو، اسی طریقے سے کوئی آفیسر ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، تو دولت، جاہ اور اقتدار یہ تینوں چیزیں انسان کو گھمنڈ، غرور اور استکبار کے نفسیات میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہم یہ استکبار کا سب سے بڑا مظہر ہے، اٹ سگنیفائز ایروگینس، یہ استکبار کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ ہم تو قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ وہ لوگ قطار راضی نہیں ہوئے کہ ہم دعوت توحید کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ توحید کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اسے اتار نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے ایک اور بات کہی، بڑے لوگوں نے، کہ دیکھو لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، ارے شعیب کے چکر میں پڑو گے نا، ان کی اتباع کرو گے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے تو صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے پھر ناپ تول میں کمی کا جو معاملہ ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گا۔ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو تم کو گھاٹا کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا پرستوں نے اخلاق اور دیانت داری کو اور اخلاق اور دیانت داری کے اصولوں کی پابندی کو ہمیشہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہے، اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے سیاست نہیں چل سکتی، بغیر دغا بازی کے تجارت نہیں چل سکتی، اور بغیر ہیر پھیر کے دھندا نہیں چل سکتا، بغیر ملاوٹ کے آدمی تجارت میں ترقی نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اخلاق اور دیانت داری کے اصول کی پابندی دنیا پرستوں نے ہمیشہ اس کو اپنے لیے خطرناک سمجھا ہے۔ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی بات مان لو گے تو تمہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو اور جو اس سے ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ آج دنیا اسی مرض میں مبتلا ہے، ہر چے آئے در گھسیٹم، الٹا سیدھا سب رواز، حلال سے آئے حرام سے آئے، بائی ہک اور بائی کرک، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، بس پیسہ آنا چاہیے، اس میں حلال اور حرام کی کوئی
تمیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے قانون اور قوموں کی تباہی کی ایک سنت جاریہ بیان کی ہے کہ قوموں کو تباہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ دیکھو، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کہتے ہیں کہ جب قوم اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، رسولوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی، مجموعی طور پر، ہاں ایک نقطہ اور یاد رکھا جائے، جب تک گناہ انفرادی ہے تب تک اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہی گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو اس قوم کو عذاب الہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی مثال، ایک محلے کے اندر یا ایک شہر کے اندر 2-4 شرابی پائے جائیں، 2-4 زانی اور 2-4 گھٹیا قسم کے لوگ پائے جائیں تو قوم کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ ابھی انفرادی ہے، چند لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی گناہ بڑھ کر کے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور گناہ اجتماعی بن جائے تو پھر اس شہر کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نقطہ یہ ملا کہ گناہ جب تک انفرادی ہے تب تک قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ اور اس کے عذاب کا قانون یہ بتایا گیا کہ قانون کیا ہے، عذاب الہی کی سنت جاریہ کیا ہے، عذاب آتا کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ قوم مجموعی طور پر گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور اگر قوم مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا شہر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اب ہلکے ہلکے عذابات نازل ہوتے ہیں، مثلا قحط، مہنگائی، وبا، بیماریاں، بارش کا رک جانا، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات پہلے نازل کیے جاتے ہیں، اور جب لوگ نہیں سنبھلتے، اس کو سیریسلی نہیں لیتے، جبکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اس کو لائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ پھر بارش برساتا ہے، پھر رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، دکانیں خوب چلنے لگتی ہیں، تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے قحط آیا، پریشانی آئی، وبائیں آئیں، اب دیکھو خوشحالی آ گئی ہے، بارش زبردست ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے اوپر بھی ایسے ہی آتا رہتا تھا، انقلابات ہیں زمانے کے، یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ زمانے کے انقلابات ہیں۔ اور جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم کی یہ سب انقلابات ہیں زمانے کے، اچانک فاخذناہم بغتۃ، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے۔ یعنی اللہ پہلے ہلکے ہلکے عذابات نازل کرتا ہے، پھر خوشحالی عطا کرتا ہے، اس خوشحالی پر جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے، آدمی کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے، اور یہیں یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، صحت دے کر آزماتا ہے، صحت لے کر آزماتا ہے، دولت دے کر آزماتا ہے، دولت لے کر آزماتا ہے۔ لہذا دونوں پہلوؤں پر آدمی کی نظر رہنی چاہیے، کبھی بھی اس کا قدم صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے۔ یہ قرآن حکیم کا عجیب فلسفہ ہے، اس فلسفے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ذہن کی دیواروں کے اوپر پکی روشنائی سے لکھ لیجئے۔ کہاں؟ ذہن کی دیواروں پر، یہ اردو ہے جی، ذہن کی دیواروں پر پکی روشنائی سے لکھ لیجئے، ذہن کی گہرائیوں میں اتار لیجئے،
गांठ बांध लीजिए कि असल चीज पैसा नहीं है, असल चीज बरकत है। देखिए अल्लाह तबारक तआला क्या बयान फरमाता है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर ये बस्ती वाले ईमान के साथ साथ तकवा इख्तियार करें तो हम उनके लिए जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल दें। ये नहीं कहा कि अगर आदमी तकवा वाला हो जाए, ईमान वाला हो जाए तो हम उसको करोड़ों रुपए दे देते हैं। पैसों के बारे में नहीं कहा अल्लाह ने कि हम उसको बहुत सारा पैसा दे देते हैं। अगर ईमान और तकवा वाला हो जाए कोई तो अल्लाह कहता है उसके लिए हम बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। अब बरकत का क्या मतलब होता है? जितना मिल जाए उसी में आदमी मुतमईन हो, उसके घर वाले मुतमईन हो और मामूली वसाइल के अंदर उसका गुजारा हो जाए और कल्बी इत्मीनान हासिल हो जाए। दैट इज कॉल्ड बरकत। इसको बरकत बोलते हैं। फिर से समझाऊं, मामूली मादी वसाइल से पूरे घर का गुजारा हो जाए और उससे दिल मुतमईन रहे, यह है बरकत। आदमी करोड़ों रुपया अपनी तिजोरी में रखे रहे, बैंक बैलेंस हो उसका, डॉक्टर बोल दे चावल नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते। किसी को तो कहा गया कि सब्जी नहीं खा सकते। कहा साहब फिर क्या खाऊं डॉक्टर साहब? कहा कि सब्जी के पत्तों को उबाल लीजिए। कहा कि उबाल करके खा सकते? नहीं, उबाल करके पत्तों का जूस निकालिए और वो नोश फरमाइए। देखिए करोड़ों रुपए का कोई मतलब ही नहीं हुआ, कुछ खा ही नहीं सकता, कुछ खा ही नहीं सकता। ये बरकत नहीं है। बरकत ये है कि आदमी चटनी रोटी खाए और सुकून से उसे नींद आ जाए। कई फैक्ट्रियां चल रही हैं मगर नींद की गोलियां लेकर सो रहा है, ये बरकत नहीं। वलौ अन्न अहलल कुरा, क्या फलसफा है, सुभान अल्लाह। वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, बरकातिम मिनस समा। अल्लाह ने बरकत का वादा फरमाया है ईमान और तकवा पर कि मादी वसाइल की कमी के बावजूद पूरे घर का गुजारा हो जाए और कल्बी इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाए। इसी का नाम बरकत है। कम में गुजारा और कल्बी इत्मीनान, तो कल्बी इत्मीनान प्लस मादी वसाइल में पूरे का गुजारा हो जाना इज इक्वल टू बरकत। ये बरकत का मतलब। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और प्यारी बात फरमाई, उसकी हर बात प्यारी है। कज़ालिका यत्बउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इनकार करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देता है। एक बड़ी अजीब बात फरमाई गई कि कायनात में इबरतें बिखरी पड़ी हैं तारीख से। आदमी देखो बर्मा के अंदर क्या हो रहा है, दिल दुखता है सुन करके, देख करके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लुकमा उठाओ तो ऐसा लगता है कि उनको क्या तकलीफ होगी। मैं अपनी बात बता रहा हूं, यानी खाना मुश्किल हो जाता है, सब दुख होता है। तो ये सब इबरतें हैं। अब आदमी तारीख से और इबरतनाक मशाहिद से अगर दर्स ना ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक नहीं देता कि वो सोच समझ करके हिदायत के रास्ते पर आ जाए और किसी नासेह की नसीहत उसको कारगर हो। अल्लाह तबारक व तआला सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। ये दर हकीकत एक अजाब होता है। और ये ऐसे ही हुआ कि अगर कोई शख्स अपनी आंखें बंद कर ले और दिन निकला हुआ हो, कोई आदमी अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो आफताब आलमताब की कोई किरण उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती। और ये भी है कि आदमी रोशनी से जितना दूर चला जाएगा आदमी उतना जुल्मतों में, अंधेरों में घुसता चला जाएगा। अब बताइए सूरज निकला हुआ हो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो सूरज की कोई किरण मुझे कोई फायदा दे सकती है? नहीं। सूरज की रोशनी उस वक्त फायदा देगी जब हम अपनी आंखें खुली रखें। ऐसे हिदायत उस वक्त मिलेगी जब आदमी तारीख के वाकयात को और इबरतनाक मशाहिद से दर्स इबरत ले। आंखें बंद कर ले तो जैसे
آفتاب عالم تاب کی کوئی کرن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ایسے ہی آدمی اگر تاریخ سے درس عبرت نہ لے تو پھر ایسی قوم کو، ایسے آدمی کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کسی ناصح کی نصیحت اس کے لیے کارگر نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی سوچنے سمجھنے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے، یہ جو تاریخ کے عبرتناک واقعات ہیں، یہ در حقیقت ہمارے لیے درس عبرت ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، کم سے کم ہم وہ کام نہ کریں کہ وہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ ہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ سے بہت پریشان ہو گیا، خاص طور سے ان کے سونٹے سے، یہ بہت بدماش قوم تھی موسیٰ علیہ السلام، اس لیے اس پیغمبر کو ڈنڈا دے کر بھیجا گیا تھا۔ اور اقبال نے بہت اچھا کہا، کیا بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، کیا بولتا ہے؟ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو ڈنڈا ضروری ہے، کہیں کہیں ڈنڈا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس پیغمبر کو عصا دے کر بھیجا گیا تھا، لاٹھی دے کر بھیجی گئی تھی۔ کہا کہ بہت بڑا جادوگر ہے یہ، اس کے مقابلے کے لیے ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے۔ آئے وجاء السحرة فرعون، تمام جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ موسیٰ سے مناظرہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ آج جادو کے جتنے بھی کرتب ہیں سب دکھا ڈالو، اور موسیٰ کو کیسے بھی شکست دینا ہے۔ کہا کہ تو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون، پیسہ کتنا ملے گا؟ دیکھو ابھی ایمان نہیں ہے تو پیسے کی بات ہو رہی ہے، پیسہ کتنا ملے گا؟ ارے بولے غالب آ گئے تو مقرب بنا لیے جاؤ گے، خاص آدمی بنا لیے جاؤ گے، لمن المقربین، خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا، جیت کر کے تو بتاؤ۔ اب آئے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، دونوں میدان میں آ گئے۔ بولے پہلے تم ڈالو گے ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم ہی ڈالو۔ قال القوا، تم ہی ڈالو۔ اب جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں ڈالی تو رسیاں سانپ بن کر ایسے دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی، اور لکڑیاں وہ بھی طرح طرح کے کرتب کا نظارہ پیش کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضائے بشریت گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کیا دیکھ رہا ہے؟ لاٹھی ڈالنا، القِ عصاک، اپنے عصا کو ڈال دے۔ اب جیسے ہی انہوں نے عصا کو ڈالا بہت بڑا اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے گڑھ رکھا تھا، شعبدے چھوڑ رکھے تھے، سب کو نکل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق آ گیا اور باطل وہیں ختم ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل۔ اب عوام کو تو کچھ معلومات نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ کرتب تھا، وہ مسمرزم تھا، وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، وہ نظر بندی تھی، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ حقیقت ہے۔ جادوگروں نے سمجھ لیا، سب کے سب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، اور دوسرے کا فرمایا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ آمن اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ سجدے پہ گر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، تو ان کو ڈرانے لگا، کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگوں نے موسیٰ سے ساز باز کر لی تھی اور تم نے مکر کیا ہے موسیٰ کے ساتھ مل کر کے، تو اب میں تمہارا پہلے خلاف سے ہاتھ پیر کاٹوں گا، مثلا دایاں پیر تو بایاں ہاتھ، اور بایاں پیر تو دایاں ہاتھ، اس طریقے سے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خلاف سے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، اور کھجور کے تنے پر لٹکا کر کے سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ تجھ کو جو کرنا ہے کر ڈال،
اللہ اکبر. دعا کی انہوں نے ربنا افرغ علینا صبرا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما, کہا کہ صبر اونڈیل دے. اب یہ ہے نا صبر, یہ پورا بھرا, اب پورا اونڈیل دیا جائے تو صبر کا کوئی قطرہ نہ بچے. سارا صبر ہمارے اوپر اونڈیل دے, چاہے ہاتھ کاٹے جائے, چاہے پیر کاٹے جائے, چاہے گردن کاٹی جائے, چاہے انگلیاں کاٹی جائے, ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے اور موت دے تو اسلام پر موت دے. وتوفنا مسلمین. ابھی آئے تھے جب تک ایمان نہیں تھا تو دنیا پیش نظر تھی, پیسہ کتنا ملے گا, اور جب ایمان آ گیا تو اب پیسہ تو کیا چیز ہے, جان بھی اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے اور انہیں جان کی بھی پرواہ نہیں. اس کا مطلب جب تک ایمان نہیں ہے تب تک انسان کی قیمت ایک حقیر شے سے بھی کم ہے, اور اگر ایمان آ جائے تو کائنات میں اس سے بلند تر کوئی چیز نہیں. یہ ہے ایمان کی حقیقت. بات سمجھ میں آئی کہ جب تک ایمان نہیں ہے تب تک اس سے حقیر, اس سے چھوٹی چیز کوئی نہیں, اور اگر ایمان آ جائے تو اس سے بلند تر کوئی شے نہیں, فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ منظر ہے جادوگروں کا. آئے تھے تو پیسوں کی بات ہو رہی تھی, اور جب ایمان لے آئے تو پیسہ تو کیا, انہیں اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں رہی. یہ ہے ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت کہ جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے جابر اور ظالم لوگوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں حکومتیں دینے کا ایک قانون بتایا ہے کہ ہم کسی کو حکومت دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کچھ اچھا کام کریں گے یا اپنے پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے. اگر یہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حکومت کو باقی رکھا جاتا ہے, اور جب پچھلوں کی روش پر چل کر کے وہی کام کرنے لگتے ہیں جو پچھلوں نے کیا تھا تو ان سے حکومت چھین کر کے دوسروں کو دے دیا جاتا ہے. یہ استخلاف فی الارض کا فلسفہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے. وہ قوم ایک شہر میں رہتی تھی, شہر کا نام تھا ایلا, الف یہ لام اور وہ لٹکوا ہے ایلا. یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور کوہ طور کے درمیان واقع تھی. یہ بستی کہاں تھا, یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے بیچ میں یہ گاؤں تھا, یہ شہر تھا, اس کا نام تھا ایلا. چونکہ یہ بستی ساحل پر تھی لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس یہ قانون بھیجا کہ تم لوگ ہفتے بھر مچھلیوں کا شکار کرو مگر ایک دن ہمارے لیے خاص کرو, یوم السبت, سنیچر کا دن, اس دن تم شکار نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, انہوں نے مان لیا. اب کسی قانون کو مان لینے کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آزماتا ہے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائش کا فلسفہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے, کون جھوٹا ہے. یہ آزمائش کی وجہ, آزمائش کا سبب, ریزن بتایا گیا کہ اللہ کسی کو آزماتا کیوں ہے. بتایا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون صادق ہے کون کاذب ہے. ان کو آزمایا گیا. اللہ نے فرمایا دیکھو سنیچر کے دن جب جاتے تو مچھلیاں شران رہتی. یہ شارے کی جمع, شارے کہتے سڑک کو, سڑک ایک دم ممتاز ہوتی ہے. اب بتائیے ادھر بھی, ادھر مسجد ہے اور ادھر پلاٹ ہے, بیچ میں سڑک ہے, ممتاز ہے, ابری ہوئی چیز, نمایاں چیز, پروناؤنسڈ ابری ہوئی چیز, نمایاں. تو شران بڑی بڑی مچھلیاں ساحل کے اوپر ایسے لوٹتی رہتی اور دیکھ دیکھ کر کے ان کے منہ میں پانی بھرا تھا. کیا مچھلیاں کتنی بڑی بڑی ہیں, دیکھو منہ میں پانی بھرا تھا. بقیہ 6 دن جب جاتے تو مچھلیاں اس طریقے سے غائب رہتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ, نظر نہیں آتی. اور سنیچر کے دن شران. اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں تو ساحل پر لوٹتی نظر آتی اور چاروں طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں دکھتی، آسانی سے کوئی آدمی پکڑ سکتا تھا. لیکن بقیہ دنوں میں وہ یوم لا یسبتون، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا، سنیچر نہیں ہوتا تھا، اس دن مچھلیاں ایسی غائب ہوتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جائے. آزمائش میں پورے نہیں اترے یہ. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ہیلا نکالا، ڈائریکٹ قانون کو نہیں توڑا. یہ بہت خطرناک شے ہے. آدمی قانون کو نہ توڑے، قانون کی دھارا میں سرنگ بنا لے. مجرم کیا کرتا ہے؟ پہلے قانون نہیں توڑتا، قانون کی دھارا میں سرنگ بناتا ہے. پہلے ہیلے نکالتا ہے. ہیلے انہوں نے کیا نکالے؟ دریا کے پانی کو کاٹ کر انہوں نے ساحل کے اوپر گڈھے بنا دیے. اب دریا کا پانی کاٹ کر کے جو گڈھوں سے ملایا گیا تھا، اس راستے سے چل کر کے مچھلیاں سنیچر کے دن ان کے گڈھوں میں آ جاتی. تو یہ کیا کرتے؟ ان کے واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے. لیکن شکار نہیں کرتے تھے، شکار اتوار کو کرتے تھے. اب ان کے درمیان جو اچھے لوگ تھے ان کے دو گروپ ہو گئے. ایک سمجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کہاں ہم سنیچر کے دن کہاں مچھلی مار رہے ہیں، کہاں مچھلی پکڑ رہے، اتوار کے دن تو پکڑ رہے، دیکھ رہے ہو نا. کہا کہ یہ ہیلا ہے، راستہ مچھلیوں کے جانے کا سنیچر کے دن ہی بند کرتے ہو نا، تو شکار کرنا ہی ہوا. دیکھو یہ ہیلا نہ نکالو، اللہ کے قانون کو مسخ نہ کرو، یہ تو اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑنا ہوا. باز آ جاؤ اس سے. ایک قوم سمجھاتے سمجھاتے، ایک گروپ سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گیا، لیکن دوسرا گروپ برابر سمجھاتا رہا. تو یہ جو سمجھا کر تھکنے والا گروپ تھا، اس نے ان کو سمجھایا جو برابر سمجھا رہے تھے. کائے کو مغز ماری کر رہے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کائے کو مغز ماری کر رہے ہو؟ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان کو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کرنے والا اور عذاب دینے والا؟ تو وہ کہنے لگے معذرۃ الی ربکم، اپنے رب سے معذرت تو کریں. اللہ پوچھے گا آخر تک کیوں نہیں سمجھایا؟ تو ہم کہہ سکیں کہ آخر تک سمجھایا تھا، اس وجہ سے ہم آخر تک سمجھا رہے ہیں. کہا کہ بھائی تم مغز ماری کرو، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا روک نہیں، ہم تھک گئے سمجھاتے سمجھاتے. یہ قوم ماننے والی نہیں. اور پھر ہیلا نہیں، سنیچر کے دن اعلان علانیہ وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے. ایک گروپ تو سمجھاتا رہا، ایک گروپ چپ چاپ بیٹھ گیا. ایک دن صبح دیکھا ان نیک لوگوں نے عبادت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو سارے گھر بند ہیں اور خوں خوں کی کچھ آواز آ رہی ہے. بولے گھر بند ہے، کوئی نہیں نکل رہا ہے، کیا بات ہے؟ فوراً ڈر گئے. کہا کہ لگتا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عذاب آ گیا ہے. دروازہ کھولا گیا تو سور اور بندر نکلنے لگے بجائے انسانوں کے. اللہ کے قانون کا چہرہ جن لوگوں نے بگاڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے. آج بھی بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں، اوپر سے انسان ہوتے ہیں، اندر سے سور اور کتے ہوتے ہیں. جی بہت سارے انسان ہیں. ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں، بازاروں میں دیکھ لو، سڑکوں میں دیکھ لو، بسوں میں سفر کر رہے ہو، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہو، دکھتے انسان ہے ہمارے اندر سے. کوئی بندر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی شیر ہے، انسان ہے. انسان ہے. کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. اندر سے اس دیکھو، ایک ہوتا ہے جسم کا چہرہ، ایک ہوتا ہے روح کا چہرہ. اصل ہے روح کا چہرہ. روح کا چہرہ اگر مسخ کر دیا جائے، اندر سے تو وہ بلی ہو گیا نا، اندر سے تو وہ بندر ہی ہو گیا نا، اندر سے وہ کتا ہی ہو گیا. اصل چہرہ روح کا چہرہ، اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے. جیسے جسم کا ایک چہرہ ہے، ایسے روح کا بھی ایک چہرہ ہے. اور جو اللہ کے قانون کو بگاڑتا ہے، اس کے روح کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے. ان کے جسموں کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، جسموں کے چہرے مسخ کر دیے گئے. اور آج امت محمدیہ میں روح کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں. اگر آدمی غلط حرکتیں کرنے لگے، کتاب و سنت کو اوائڈ کر کے اپنی منمانی کرنے لگے، تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے، برائی سے روکنے والے، وہ بچ گئے. بقیہ جتنے لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون توڑا تھا، ان کو قانون شکنی کی پوری سزا دی گئی، اور انہیں کتا اور انہیں جو ہے بندر اور سور بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا. فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قرد مانے بندر، جمع قردہ. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے وہ حکم سے کو اوائڈ کیا، نافرمانی کی، اس سے تو ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. تو ذلیل بندر ہو گئے پوری بستی، اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے
تو 3 دن کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا جن کے اوپر عذاب آتا ہے. یہ بندر بنا دیے گئے تھے, سور بنا دیے گئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کے بعد ان کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, سب مر گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے. جو قانون کو توڑتا ہے اسے سزا ضرور دی جاتی ہے. اب کیسی سزا دی جاتی ہے؟ آدمی کو احساس ہو جاتا ہے مجھے سزا مل رہی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک انسان سے عہد الست کے اندر اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے. عہد الست کس کو بولتے ہیں؟ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ مار کر کے جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے تھے سب کو حاضر کیا, چیونٹیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, اور سب کو شعور بخشا اور سب سے یہ کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے, ہم بھی وہاں تھے, سب نے کہا بلا. قالو, تمام لوگوں نے کہا بلا, کیوں نہیں آپ ہمارے رب. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو وہ عہد یاد نہیں ہے, ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا. جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وعدہ یاد رہتا تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا. شعور سے محو کر دیا گیا اس وعدے کو, شعور دیا گیا اس وقت, اس کے بعد شعور سے محو کر دیا گیا اس عہد کو تاکہ امتحان کا مقصد فوت نہ ہو. ارے بھائی پیپر اگر بتا دیا جائے تو امتحان کا مطلب کیا ہے؟ امتحان لینا نہ لینا برابر ہے. پیپر آؤٹ کر دیا جائے, بچوں کو بتا دیا جائے, پھر امتحان گاہ میں ان کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عہد تو لیا مگر شعور سے اس عہد کو محو کر دیا, اریز کر دیا, مٹا دیا, مگر شعور سے ہٹا کر کے لا شعور میں داخل کر دیا. یہ نفسیات کا ایک سائیکولوجی کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. قرآن حکیم ہر فن کے استاذ کے لیے بہترین رہنما ہے. یہ ایک سائیکولوجی کا بڑا زبردست مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شعور, ایک ہوتا ہے لا شعور, ایک ہوتا ہے کانشیس, ایک ہوتا ہے انکانشیس ہوتا ہے. ایک شعور ہوتا ہے اور ایک لا شعور ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عہد کو شعور کی سرحد سے نکال کر کے لا شعور میں ڈال دیا. اب آدمی بولتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو کسی نے بولنا سکھایا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں کہ پہلے اس کو بولنا کس نے سکھایا. میں آپ سے پوچھوں آپ کو بولنا کس نے سکھایا؟ آپ نہیں بتا سکتے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک سے میں پوچھوں آپ کو پہلے بولنا کس نے سکھایا, کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا. لیکن یہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے سکھایا ضرور ہے, کسی نے سکھایا ضرور ہے. اس کا مطلب وہ عہد اگرچہ ہمیں یاد نہیں مگر ہمارے لا شعور میں ہے. شعور میں تو نہیں ہے مگر لا شعور میں ہے. اور شعور میں کیوں نہیں ہے؟ تاکہ امتحان کا مقصد فوت نہ ہو. اگر یاد رہے اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں. ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ ایک ساتھ آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نکالنا کیا یہ بات سائنٹیفک ہے؟ جی ہاں سائنٹیفک ہے. اس لیے کہ میڈیکل سائنس پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ اسپرم کے سیمن کے 1 ml میں تقریباً 450 سے لے کر کے 500 ملین تک اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں. سیمن کے 1 ml میں تقریباً کتنے ہوتے ہیں؟ 450 لے کر 500 ملین تک, 5 ملین تک, 4.5 سے لے کر 5 ملین تک اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں. 4.5 سے لے کر 5 ملین تک. اچھا, اور ایک مرتبہ جب سیمن کا اخراج ہوتا ہے تو تقریباً 5 ml خارج ہوتا ہے. اور 5 ml کو اگر مائکرو میٹر سے دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ 25 ملین اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں. بتائیے 5 ml کے اندر اگر 25 ملین اسپرمیٹوزوا ہو تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے اور سمجھنا آسان بنا دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ حضرت آدم کی پشت سے اتنے تمام انسانوں کو نکالا ہوگا جو قیامت تک آنے والے ہوں. سائنس اس بات کی تردید نہیں کر سکتی. جی,
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عہد لینے کے لیے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑوں کو مسلط کر دیا. پہاڑ کبھی مسلط نہیں ہوتے اوپر. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, سمجھ میں نہ آنے والی بات. پہاڑ کو کیسے مسلط کر دیا جائے گا؟ کانہم ذلہ, جیسے کہ صاحبان ہو. جیسے بنی اسرائیل سے ایک عہد لینا تھا, مانو, اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر ایسے جیسے صاحبان ہوتا ہے ایسے کھڑا کر دیا. کیا پہاڑوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے. جی ہاں, تائید کرتی ہے. بارش کے موسم میں ایک بادل کو دیکھیے, لکھوں ٹن پانی ہوتا ہے اس میں. جی, لکھوں ٹن پانی ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اسے فضا میں تھامے رہتا ہے اور یہ گرتے نہیں. کیا یہ لکھوں ٹن پانی رکھنے والے بادل کسی چھوٹے موٹے پہاڑ سے کم ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت سے فضا میں روکے رکھتا ہے. لہذا پہاڑوں کا انسانوں کے سر پر مسلط کیا جانا یہ بھی سائنٹیفک ہے. قرآن حکیم کا کوئی بھی اصول, قرآن حکیم کا کوئی بھی بیان سائنس کے خلاف نہیں ہے, ورنہ شور مچ جاتا پوری دنیا کے اندر کہ قرآن کے فلاں اصول کو ہم نے باطل کر دیا اور سائنس نے اس کو رد کر دیا. سائنس نے اب تک دعویٰ نہیں کیا کسی اصول کے باطل کرنے کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ بہت خاص طور سے لائر لوگوں کے لیے جو لا پڑھتے ہیں, یہ لا کے طالب علم کے لیے ایک بہت پیاری بات ہے. لا کا طالب علم دھیان دیں کہ معجزہ یہ نبی کی رسالت کی شہادت ہوتا ہے. مثلا نبی کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ معجزہ در حقیقت نبی کی رسالت کی شہادت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے. یہاں رک کر کے ایک بات اور واضح کر دوں, جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے, معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے, جادوگر جب چاہے جادو کا مظاہرہ کر سکتا ہے, لیکن نبی جب چاہے معجزہ دکھا دے, ایسا نہیں ہوتا. یہ دو فرق ہو گئے. پہلے ایک تو جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے, معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا. یہ فرق ہے جادو اور معجزے. اور یہ جادوگر جب چاہے جادو دکھا سکتا ہے مگر نبی جب چاہے معجزہ دکھا دے, ایسا نہیں ہوتا. دو فرق ہو گئے جادو اور معجزے کے اندر. اور تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے, چیز نہیں بدلتی, گلاس ہی رہتا ہے, دکھتا کچھ ہے, گلاس ہی رہتا ہے, ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا. لیکن معجزے میں وہ چیز ہی بدل جاتی ہے, اس کی ماہیت ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا اصلی اژدہا بن گیا تھا, تبھی تو وہ سب سجدے میں گر پڑے تھے. جی, جادو سے صرف لگتا ہے کہ یہ چیز ایسی دکھ رہی ہے, حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں ہے, لیکن معجزے میں وہ چیز سچ مچ بدل جاتی ہے. وہ لاٹھی سچ مچ اژدہا بن گئی تھی, تبھی تو وہ لوگ ایمان لے آئے. یہ تین فرق ہوتا ہے. اچھا, جادو کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا, لبید ابن عاصم نے کیا تھا, آپ کو لگتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا, آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا, لگتا ہے کر لیا ہے. اس کا مطلب جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے. اور جادو کا اثر بدن کے اوپر بھی ہوتا ہے. مثلا آدمی بیمار ہو جاتا ہے. دو, تیسرے آدمی کے دل کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. قرآن بتایا یفرقون بین المرء وزوجہ, جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. ظاہر ہے میاں کو بیوی سے دور کر دیا جائے, بیوی کو میاں سے دور کر دیا جائے. کیسے؟ دلوں کے درمیان یہ جو تفریق ہوگی, دلوں کے درمیان جو نفرت آئے گی, یہ تو دل ہی کا معاملہ ہے نا. گویا جادو کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے. جو جادو کا اثر دماغ پر, جادو کا اثر بدن پر, جادو کا اثر دل پر, اور جادو کا اثر آنکھوں پر. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھ رہا تھا, نبی کی آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ سب سانپ ہیں, آ رہے ہیں, تبھی تو ڈر گئے تھے. اس کا مطلب جادو کا اثر آنکھوں پر بھی ہوتا ہے. اب لا کے طالب علم کے لیے جو ہم بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ نبی کا معجزہ نبی کی رسالت کی شہادت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں, اور دعوے کی دلیل میں معجزہ پیش کرتا ہے, اور یہ معجزہ شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اس کی رسالت کا. تب اب نقطہ یہ نکلا لا کا کہ کوئی مدعی اگر اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی پرفیکٹ شہادت پیش کر دے اور فریق ثانی اس پر جرح نہ کرے, سامنے کا وکیل صفائی اس پر جرح نہ کرے, تو اس کی وہ بات تسلیم کی جائے گی. اور فریق مخالف کی دلیل کہ نہیں یہ شہادت تو ٹھیک ہے,
بلکہ اس کے علاوہ دوسرے اور بہت سارے شواہد، دوسری اور بہت ساری شہادتیں پیش کرو، ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتی اور دنیا کی کوئی عدالت اس کو نہیں مانتی، اس لیے کہ ایک شہادت دے دی گئی، ایک ثبوت پیش کر دیا گیا، وہ کافی ہو گیا، فریق ثانی نے اس پر جرح نہیں کی نا۔ اب اس کا یہ کہنا کہ دوسری چیزیں لاؤ، دنیا کی کوئی عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ وکیل صفائی نے اس کے اوپر جرح نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اسْتَبَيْتَهَا، ایسے ہی جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو یہ معجزہ اس کے رسالت کی شہادت ہوا۔ اب اس سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ چیز اور دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ۔ در حقیقت کوئی بھی عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ بت جو ہے دو قسم کے ہوتے تھے، ایک تو جاندار، ایک بے جان۔ بے جانوں میں چاند، ستارے، دریا، شجر، حجر، سانپ، بچھو، یہ سب بے جانوں میں مورتیاں، اور کچھ جاندار لوگ ہوتے جیسے اللہ کے اولیاء، انسان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی کہ یہ جو مورتی بنا لیتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس میں دیوتا حلول کر جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، کیا چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کرتے ہیں کیا؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھیں مگر دیکھتے ہیں کیا؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہے مگر سنتے ہیں کیا؟ سب کچھ ہے، مگر کیا ان کے اندر حرکت ہے، روح ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بقیہ یہ کہا گیا جو زندہ لوگ ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، جیسے اولیاء ہیں، صاحب مزار ہے، تو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو جو زندہ تھے وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، اور جب تمہاری طرح بندے ہیں تو بندوں کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے، بندوں کی عبادت نہیں ہوتی۔ معبود جو ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا، اور یہ سب بندے ہیں، ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اخلاق فاضلہ کی ایک زبردست تعلیم دی گئی، کیا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کوئی آپ کے خلاف کوئی بات کرے درگزر کرو، اوائڈ کرو، خذ العفو، اس کو معاف کر دو، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم کرتے رہو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں کو اوائڈ کرو، چھوڑ دو ان کو، جاہل آدمی ہے۔ جاہل کس کو بولتے ہیں؟ ان پڑھ کو نہیں، حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے۔ پھر بولوں، حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ کو جاہل نہیں بولتے۔ جاہل کس کو بولتے ہیں؟ حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا۔ ابو جہل، جاہل کا، جہالت کا باپ، اس کو جہالت کا باپ تو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ، ارے ابو الحکم تھا وہ، اس کا لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی ہوشیار تھا۔ مکہ کی قیادت ایسے ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ کہ بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اٹھائی تو چار دو ٹکڑے ہو گئے، کہنے لگا جادو ہے۔ بتائیے، جہالت کی انتہا نہیں ہے یہ؟ اس کا مطلب حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے۔ تو جاہلوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اچھا، ایسا معاملہ جب آتا ہے معاف کرنے کا تو آپ شیطان آ جاتا ہے، ارے کیوں معاف کر دے رہا اس کو؟ کیا تو نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آدمی معاف کرنے لگے اور یہ جذبہ آ جائے، ارے کیوں معاف کر رہا ہے؟ چوڑیاں پہن رکھی ہے کیا؟ تو کیا بدلہ نہیں لے سکتا؟ ایسی بات، ایسا وسوسہ دل میں آئے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی لڑائی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے، اور خاص طور سے رمضان کے اندر تو یہ کام اور ڈیولپ کر جاتا ہے، اس کی کارستانی اور بڑھ جاتی ہے، جہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے وہاں جھگڑا کر لگا دیتا ہے تاکہ یہ مبارک مہینہ اس کا خراب ہو جائے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آدمی نیکیاں نہ کر پائے، جھگڑوں میں الجھا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی 5 صفات ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل دھڑکنے لگے۔ اللہ، قرآن کا مفہوم بیان کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو دل دھڑکنے لگے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، دل دھڑکنے لگے۔ اللہ کا ذکر آئے تو محبت سے، ڈر سے دل دھڑکنے لگے، ایک خصوصیت۔ اور دوسرے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو اس کا ایمان بڑھ جائے۔
تو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، اور جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، گہرا اعتماد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، الذين يقيمون الصلاة، جو نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفات جن کے اندر ہوں یہ پکے مومن ہیں. اور لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ 5 صفات جن کے اندر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا. ایک تو درجات عالیہ، بڑے بڑے درجات عطا کرے گا. دوسرے مغفرت، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا. اجر کریم، اور جنت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا اجر تو جنت ہے. اس کے بعد یہ فرمایا، بہت نکتے کی بات ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، خاص طور سے اس آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں عام لوگ بھی آ جائیں گے. دیکھو چند ہی لوگ گناہ کرتے ہیں مگر ان کی لپیٹ میں دوسرے معصوم لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے. قرآن حکیم نے بتایا ایسا ہوتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا، جو گنہگار ہے صرف انہی کے اوپر نہیں، ان کے اوپر عذاب آیا تو دوسرے لوگ بھی پس جائیں گے. گیہوں کے ساتھ کھن کا پس جانا یقینی ہے. جن ممالک کے اندر فسادات ہوتے ہیں ان میں کرنے والا کوئی ہوتا ہے، پیسا کوئی جاتا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے. لہذا اس سے پہلے کہ بڑے لوگ ایسی کوئی غلطیاں کریں، عوام کو چاہیے کہ وہ غلطیاں نہ کرنے دیں، اس لیے کہ جب عذاب آئے گا تو خاص لوگ ہی اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے، عوام بھی پس جائے گی. اور آخری بات جو قرآن حکیم نے فرمائی اس بارے کے اندر، بہت ہی اہم بات، کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ گانا بجانا اور تالیاں. آپ دیکھیے قوالی ہوتی ہے تو یوں تالی بجاتا ہے، وہ ڈھول بجاتا ہے وہ تالی بجاتا ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ غیر اللہ کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں تالیاں ہوتی ہیں، گانا ہوتا ہے، سیٹی وغیرہ ہوتی ہے. دیکھیے تمام مذاہب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی عبادت کا وہی طریقہ ہے اور ہمارے ہاں وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا طریقہ عبادت دوسرے مذاہب کے طریقوں کے بالکل الٹ ہے. یہاں تالیاں نہیں ہیں، ہاں یہاں قوال نہیں فعال کی ضرورت ہے. قوال مانے بولنے والا اور فعال مانے کرنے والا. یہاں گفتار کے غازی نہیں چلتے، یہاں کردار سے غازی چلتے ہیں. یہ رہا 9ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.